یہ دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑے عرصے بعد اس ملک میں آنا ہوا ہے جو میرے خواجہ کا ملک ہے، جو ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ملک ہے، جو حاجی علی کا ملک ہے۔ جی ہاں، آج ہم موجود ہیں میرے خواجہ کے ہندوستان میں۔ الحمدللہ اس وقت ہم سفر ہندوستان میں ہیں اور مختلف مزارات، مختلف مقامات کی انشاءاللہ مدنی چینل کے لیے ریکارڈنگ بھی کریں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ میرے خواجہ کا ہندوستان دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس وقت ہم ممبئی سے آکولہ ٹرین میں جا رہے ہیں اور بھساول، بڑے نئے نئے نام ہیں ہمارے لیے، لیکن جو ہند کے رہنے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے، باقی انشاءاللہ دنیا کے بہت سارے اسلامی بھائیوں کو میرے خواجہ کا ہندوستان مدنی چینل کے ذریعے دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا تو سفر جاری رہے گا۔ کوشش ہے کہ سفر کی مختلف تفصیلات آپ کو بتاتے رہیں، جہاں جہاں ہمارا پڑاؤ رہے، جہاں ہم ٹھہریں، جہاں سے آگے کے لیے روانہ ہوں، آپ کو یہ مناظر دکھائیں گے۔ اور انشاءاللہ بہت سارے مزارات آپ نے دیکھنے ہیں، بہت سارے مزارات کے واقعات آپ نے سننے ہیں۔ مرحبا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس مبارک سفر میں ہم موجود ہیں اور اس وقت ہم آکولہ کی طرف جا رہے ہیں ممبئی سے، اور بھساول اسٹیشن پہ پہنچے ہیں۔ کچھ اسلامی بھائی آئے ہیں، چونکہ ہم نے بہت زیادہ اسلامی بھائیوں کو نہیں بتایا ہے، تو چند اسلامی میں پہنچے ہیں اور ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس اسٹیشن پر ہم موجود ہیں اور اب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آکولہ پہنچیں گے۔ اللہ کریم ہمارے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کیجئے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ شان ہے میرے خواجہ کی، خواجہ کی میرے خواجہ کی، یہ شان ہے 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 میرے خواجہ کی۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ الحمدللہ بھساول میں ہمارے اسلامی بھائی ہمارے لیے چائے لے کر آئے ہیں اور بڑا یونیک اسٹائل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چائے کے چھوٹے چھوٹے سے جو کپ ہیں، میں نے تو شاید پہلی بار اس انداز میں چائے دیکھی ہے، لیکن واقعی اس وقت چائے کی طلب تھی، صبح کا وقت ہے اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی چائے بھی لائے ہیں اور بسکٹ بھی لائے ہیں۔ آپ بھی جہاں موجود ہیں اگر چاہیں تو چائے پی لیجئے۔ سفر جاری ہے اور کہتے ہیں نا، وہ جیسے جیسے وہ مقام قریب آتا ہے کہ جہاں جانے کی بڑی تمنا ہو، تو الحمدللہ چند دنوں میں ہماری مبارک مقامات پر حاضری ہوگی اور ان مبارک مقامات کے مناظر بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ سفر کے دوران آپ کو اپنے ساتھ رکھیں، یعنی آپ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں موجود ہیں، یوں سمجھیے۔ مدنی چینل الحمدللہ اس طرح کے مناظر لے کر آپ کے لیے آتا ہے، تو ہماری ٹرین چل پڑی ہے اور اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، ورنہ آپ کو ہمارے ساتھ آنا پڑے گا پھر، ٹھیک ہے؟ اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت کہاں ہیں؟ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں ہمارے خواجہ ہیں،
جی ہاں، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز. ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہیں. جی ہاں، ہم اس ملک میں ہیں جہاں خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، جہاں حاجی علی ہیں، جہاں مخدوم ماہم صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بہت سارے بزرگوں کے مزارات ہیں اور ہم آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم ہندوستان میں موجود ہیں. الحمدللہ ٹرین میں ہیں اور ہمارا سفر جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ رہے گا. ایک ایسا سلسلہ، ایک ایسی کوشش، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمارے اس سلسلے کو دیکھ کر مدنی چینل کو دعا دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ جن بزرگوں کے مزارات کے تذکرے ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ہم بھی کیا کرتے تھے، آپ سنا کرتے تھے، اب انشاءاللہ ان کے قدموں میں حاضری دے کر انشاءاللہ ان کے مزارات کی بھی آپ کو زیارت کروائیں گے اور ان کی سیرت کے مدنی پھول بھی بیان کریں گے. اور سلسلے کا نام ہوگا دیس ہے میرے خواجہ کا. تو مدنی چینل کے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ سفر کے دیگر مناظر بھی آپ کو دکھائے جائیں. ہم جس شہر پہنچیں وہاں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی کچھ جھلکیاں بھی آپ کو دکھائیں، اسلامی بھائیوں سے جو ملاقاتیں ہوں، جو مدنی کام ہو وہ بھی آپ دیکھتے چلے جائیں. اور انشاءاللہ جیسے جیسے مزارات پر حاضری ہوتی رہے گی، مقامات مقدسہ پر حاضری ہوتی رہے گی، وہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے پیارے پیارے سلسلے لے کر حاضر ہوں گے. یہ بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس سفر میں ہمیں غلطیوں سے محفوظ رہ کر، گناہوں سے محفوظ رہ کر سنتوں کے مطابق نیکیوں بھرا سفر کرنا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا. مرحبا مرحبا میرے خواجہ کی بے خوف خدا کا نام لیا، یہ شان ہے میرے خواجہ کی. بے خوف خدا کا نام لیا، یہ شان ہے میرے خواجہ کی. اسلام کا یوں پرچار کیا، اسلام کا یوں پرچار کیا، یہ شان ہے میرے خواجہ کی. یہ شان ہے میرے خواجہ کی، یہ شان ہے میرے خواجہ کی. یہ شان ہے میرے خواجہ کی، یہ شان ہے میرے خواجہ کی. خواجہ کی میرے خواجہ کی، یہ شان ہے میرے خواجہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہند کا سفر جاری ہے اور اس وقت ہم آکولہ پہنچے ہیں. ماشاءاللہ یہاں اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں اور آج کا دن انشاءاللہ یہاں گزرے گا مختلف مدنی کاموں میں. الحمدللہ یہاں جامعۃ المدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے، دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی ہے. کیا کچھ ہے آپ کو دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سفر کی برکتیں عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ یہ سفر کرنا نصیب فرمائے. آپ سب سے بھی گزارش ہے جہاں کہیں دنیا میں ہیں مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. ساری دنیا میں آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ پیغام پہنچ چکا ہے، موجود ہے، مگر مزید مدنی کام کرنے کی حاجت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا بھر میں سفر کر کے مدنی قافلوں کے ذریعے یہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے. یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا. جب بھی کوئی نیک جائز کام کریں تو اس سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں. بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آتا ہو کہ دعوت اسلامی والے اپنے بیانات سے پہلے یہ نیتوں کی بات کرتے ہیں. آپ نے مدنی چینل پر مدنی مذاکروں سے پہلے بھی دیکھا ہوگا امیر اہل سنت نیتیں کرواتے ہیں. تو یہ کہاں سے نئی چیز لے کر آ گئے؟ پہلے تو ہم یہ نیتوں کی بات اتنا نہیں سنتے تھے. تو دراصل بات یہ ہے کہ نیتوں کی بات جو ہے وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں ارشاد فرما گئے.
ہماری توجہ یوں سمجھیے دعوت اسلامی والوں نے دلائی. ایک حدیث ایسی ہے جو بچپن سے آپ کو بھی یاد ہے, ہمیں بھی یاد ہے, اور وہ حدیث پاک کا ایک جز ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اور سب سے پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نماز پڑھتے ہوئے دھیان کدھر ہے؟ حالانکہ نماز پڑھتے وقت اگر یہ ذہن بن جائے کہ کس کے دربار میں حاضر ہوں, میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کسی منسٹر کے پاس, کسی جو بھی آپ کے منتری ہوتے ہیں یا جو بھی آپ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو جب ان کے پاس جانا ہو کیا انداز ہوتا ہے؟ کنسنٹریشن کا, لباس کا, فوکس, تیار بھی ہوں گے, کپڑے بھی اچھے والے پہنیں گے, خوشبو بھی لگائیں گے, منہ بھی اچھی طرح دھوئیں گے, اور جب وہاں جائیں گے تو صاحب کی طرف ہی توجہ ہوگی, فائل ہاتھ میں ہوگی, صاحب یہ کام ہے, اچھا صاحب کچھ اور کام کر رہا ہے, آپ کچھ کام نہیں کریں گے, ایسا ہی ہے نا. اس کی اگر آفس میں داخل ہو گئے, وہ چاہے کچھ اور کام کر رہا ہے مگر آپ کا فوکس اسی کی طرف ہے, نہ جانے کب بلا لے, نہ جانے میرا نام لے لے, کیا وہاں جا کے موبائل فون نکالیں گے, کیا وہاں جا کے کبھی ادھر دیکھیں گے, کبھی ادھر دیکھیں گے, کیا فوکس کہیں اور ہوگا. دنیا کے افسر کے پاس, دنیا کے کسی بڑے شخص کے پاس جاؤ تو دھیان بھی ہے, فوکس بھی ہے, تیاری بھی ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو نہ تیاری ہے نہ دھیان ہے. یہ کیسی حاضری ہے؟ یعنی نماز کو کیسی فارمیلٹی بنا دیا ہم نے. آپ بتائیں, اگر آپ کو اچھے سے گھر کسی بڑے صاحب کے پاس جانا ہے, کسی شخصیت سے ملنے جانا ہے, کہیں دعوت میں جانا ہے, تیار ہو کر, خوشبو لگا کر, اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہو, تو آج نیت کرو آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ نماز توجہ کے ساتھ پڑھوں گا, اور با جماعت انشاءاللہ مسجد میں جا کر پڑھوں گا. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. عشق سے تیرے مامور سینہ رہے, لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے, بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. پھر بلا لو مدینے میں تار کو, اور قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. پھر بلا لو مدینے سگے تار کو, اور قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. غوث اعظم امام التقی والنقی, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی. ایسے محدث و عالم تھے کہ آپ نے مسجد نبوی میں, ایسے محدث و عالم تھے کہ آپ نے مسجد نبوی میں برسوں درس حدیث دیا, برسوں درس حدیث دیا. یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ
ख्वाजा की, ये शान है मेरे ख्वाजा की, ये शान है मेरे ख्वाजा की। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हिंद के शहर आकोला में हम मौजूद हैं और यहाँ एक इस्लामी भाई की रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई जमा हैं। सुन्नत बर इज्तिमा का सिलसिला है। रब करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में बदअमली की फिकावट हो, गुनाहों की कड़वाहट हो और वो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी नेकियों की मिठास में तब्दील हो जाए, वो दुरूद पाक पढ़ना अपनी ज़िंदगी में मामूल बना, कसरत से दुरूद पढ़ता रहे, उसकी लाइफ में चेंजिंग आना शुरू होगी, वो नेकियों की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाएगा और शहद जैसी मिठास जो है उसकी लाइफ में भी आना शुरू हो जाएगी। आज जो कड़वाहटें हैं, आज जो फिकावटें हैं, आज जो बदअमलियाँ हैं, इसकी बड़ी वजह यह है हमने दुरूद पाक पढ़ना छोड़ दिया है। हम दुरूद पाक अपनी ज़बान पर विर्द नहीं रखते। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों जो यहाँ आकोला में मौजूद हैं और वो इस्लामी भाई जो मदनी चैनल पर हमें बाद में इस बयान को सुने, खुदारा अपनी ज़िंदगी में चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक विर्द रखा करें। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साथ सरापा बाकरामत, सरापा मौजज़ा, सरापा कमाल। अगर दो मौजज़ात ऐसे हैं कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मकाम, मर्तबे और स्टेटस के मुताबिक थे, और वो दो मौजज़ात कौन से? सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं एक मौजज़ा था मेराज का, जब रब करीम अज़्ज़ व जल ने अपने दर पर बुलाया और नबी पाक ने सर की आंखों से, जागती आंखों से रब का दीदार किया। इमाम इश्क मोहम्मद लिखते हैं ना, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और दूसरा मौजज़ा जिसकी तरफ आज मैंने तवज्जो दिलानी है, ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि ये कोई मौजज़ा हम देख नहीं सके, मगर देयर इज़ वन मिरेकल, एक मौजज़ा ऐसा है जो आज भी हमारे दरमियान है, आज भी हम उसको देख सकते हैं और उस मौजज़े को आज़मुल मौजज़ात कहा गया, द बिगेस्ट मिरेकल, सबसे बड़ा मौजज़ा वही कहा गया, और वो मौजज़ा है कुरान मजीद फुरकान हमीद का। ये कुरान आज मेरे और आपके पास है, हम उसे पढ़ें, उसे महसूस करें, उसकी बरकतें लूटें। ये मौजज़ा अपनी आंखों से देखो। मॉर्निंग में उठने के बाद पहले लोग वॉशरूम में जाते थे, अब उठते ही पहले मोबाइल ढूंढते हैं, मोबाइल किधर है। पहला काम हमारी ज़िंदगी का ये हो गया, ईमेल्स चेक करनी है, मोबाइल चेक करने हैं, मैसेजेस पढ़ने हैं। दुनिया वालों के मैसेज इतनी फ़िक्र है, अल्लाह ने कुरान में क्या पैगाम दिया है इसकी कोई फ़िक्र नहीं। अल्लाह ने हमारे लिए कुरान अता फरमाया ना, हम कुरान नहीं पढ़ते, पता ही नहीं कुरान में क्या लिखा है। क्या आपको मालूम है कुरान मजीद फुरकान हमीद में कमो बेश 80 मकामात पर 80 टाइम्स अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों कहकर मुझसे और आपसे बात की है। क्या आपने कोशिश की कि मैं कम से कम ये 80 मकामात तो पढ़ लूँ कि मेरे रब ने मुझसे क्या कहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर ए ईमान वालों। हम कहें हमें तो नहीं आता कुरान, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, लाइफ ही बड़ी बिजी है। कुरान से जिसकी दोस्ती मजबूत है, कुरान हदीस पाक के अल्फाज हैं, बरोज़े क़यामत कुरान शफाअत करेगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, मौला इसने मुझे थामा था, इसने मुझे पढ़ा था। खुलासा हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला कुरान की शफाअत बंदे के हक़ में कबूल फरमाए, मगर उसकी ना जिसने दोस्ती लगाई होगी कुरान से। आज जनाब हम मजहबी कहलाते हैं, मैं अपने इस्लामी भाइयों से भी बात कर रहा हूँ, हम कितना कुरान पढ़ते हैं, हम जनाब बातें तो बड़ी करते हैं, मगर वो देखें दावत इस्लामी का मोटिव, पहला लफ्ज़ दावत इस्लामी का क्या है, तारीफ़ क्या है दावत इस्लामी की? तबलीग़े कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक। हमारा पहला हदफ कुरान है। यकीनन सुन्नत के बगैर भी ज़िंदगी बेकार है, लेकिन सिर्फ सुन्नत पर अमल किया और कुरान छोड़ दिया। कुरान पाक से दोस्ती कीजिए, अल्लाह के कलाम से मोहब्बत कीजिए, उसको विर्द ज़बान रखो, फिर देखो कैसी रहमतों का नुज़ूल होता है। लंच टाइम है, डिनर टाइम है, फैमिली टाइम है, जॉब टाइम है, रिलैक्स टाइम है, कुरान टाइम किधर है? क्यों ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? खुदारा आप कुरान से दोस्ती करें, फिर देखें आपको कैसी बरकतें मिलती हैं। आज में मज़ीद आपका शौक़ बढ़े। मेरे मदनी मुन्ने यंगस्टर बैठे हैं, ये बच्चे यंगस्टर भी कहानियाँ तलाश करते हैं कि यार कोई वाक़या सुनाएं, कोई हिस्टोरिकल इवेंट सुनाएं। आज बदकिस्मती ये है, चोट करने के लिए कह रहा हूँ, हमारे बच्चों से पूछो बेटा
کتنے کرکٹر کے نام یاد ہیں؟ تو شاید پورا پیج بھر کے دے دے گا. اچھا فٹ بالر کتنے یاد ہیں؟ دوسرا پیج بھی بھر دے گا. سیاستدان کتنے یاد ہیں؟ وہ بھی بھر دے گا. بدقسمتی سے گھر کا برا ماحول ہے تو فلم ایکٹر اور ایکٹریس کے کتنے نام یاد ہیں؟ تو شاید ڈائری بھر دے گا. اور بچے سے پوچھے صحابہ کے کتنے نام یاد ہیں؟ نبیوں کے کتنے نام یاد ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں ہم اپنی آنے والی نسل کو؟ یہ اتنی دوری اچھی نہیں. لوگ کہتے ہیں جناب زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. آپ کہتے ہیں میں اپنے آج کتنے خوش ہوتے ہیں لوگ, میرا بیٹا فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, فلاں جناب انسٹیٹیوٹ سے پڑھتا ہے, یہ ڈپلوما حاصل کیا, وہ جناب اس کو سافٹ ویئر چلانے آتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں آپ سے, آئی ایم ناٹ اگینسٹ, ہم دعوت اسلامی والے تعلیم کے خلاف نہیں, اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو. جو شریعت کے خلاف ہے وہ تو آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ تعلیم یافتہ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اور شریعت اجازت دیتی ہے تو بنائیے. لیکن یہ کیسی ترقی ہے کہ میرا بیٹا بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتا, میرے بیٹے کو بھی فرض علوم کے بارے میں کچھ نہیں پتا. مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کا بچہ ہسٹوریکل بکس, دنیا بھر کی ڈپلومے کی کتابیں اور یہ دنیا بھر کی جو ویب سائٹیں ہیں یہ کھول کر آپ کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کرے گا؟ یا مرنے کے بعد آپ کا بیٹا قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا؟ وہ دین کے کام کرے گا تو آپ کو ثواب ملے گا. تو بناؤ ایسی اولاد جو مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو ثواب پہنچا سکے. ایسی اولاد چھوڑ کر مت جانا کہ جو مرنے کے بعد والد کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے. ایسے بھی دیکھیں کہ باپ کا جنازہ پڑھ وقت تیار ہوتا ہے, بیٹے کو کہتے ہیں آؤ باپ کو غسل دے دو, کہتا ہے مجھے میت غسل دینے نہیں آتی. ارے بیٹا باپ کا حق ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھائے. وہ کہتا ہے مجھے تو جنازہ کی دعا ہی نہیں آتی. تف ہے ایسی اولاد پر جو والدین کا جنازہ ہی صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکے. ارے بیٹا تو ایسا ہو کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو غسل دے, سنت کے مطابق اس کا جنازہ پڑھائے, اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے اور روزانہ 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے. دعوت اسلامی کے وہ اسلامی بھائی جو مبلغین ہیں ان کے والدین کو مبارک ہو, وہ بچے جو حافظ قرآن ہیں ان کے والدین کو مبارک ہو. ایسی اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے کہ دنیا سے چلے بھی گئے یہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے اور ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. ماں باپ کو یقیناً صلہ ملتا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے 3 عمل ایسے ہیں فرشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے مرنے کے بعد انسان کے اعمال ڈسکنٹینیو ہو جاتے ہیں, منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. اس میں ایک عمل یہ ہے کہ وہ اولاد باپ چھوڑ کے جائے جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے, دعائے مغفرت کرتی رہے, ایصال ثواب پہنچاتی رہے. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام, سے آزاد امام مصطفیٰ اللہ کا جلوہ شاد قدرت تیرا ہو سلام, مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا. الحمدللہ آج پہلی بار فیضان مدینہ اور جامعۃ المدینہ آکولہ میں حاضری کا موقع ملا ہے, اور مجھے بتایا گیا ماشاءاللہ کچھ عرصہ پہلے ہی جامعۃ المدینہ کا آغاز ہوا اور بڑی اچھی تعداد میں طلباء یہاں تشریف لائے. رب کریم آپ سب کا جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پہلے تو یہ ایک تنظیمی طور پر اصطلاح کی کریکشن, پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی توجہ دلائی تھی کہ ہم عموماً جو مدنی کام ہمارے جن کے ساتھ لفظ مدینہ نسبت کے طور پر لگایا گیا اس کو کم کہتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ جامعہ میں پڑھتا ہوں. کدھر جا رہے ہیں؟ مدرسے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ مرکز جا رہا ہوں, مکتبے سے کتابیں لینے جا رہا ہوں. تو امیر اہل سنت نے بڑی محبت بڑے پیار سے ذکر مدینہ کرنے کا ہمیں ایک شاندار موقع دیا. تو ہمیں انشاءاللہ اپنی ہر تنظیمی اصطلاح میں جو لفظ مدینہ ہے اسے شامل رکھنا ہے. تو جامعہ ہمارا کیا ہے؟ ذرا زور سے بتائیں, جامعہ کیا ہے؟
مکتبہ کیا ہے؟ مدرسہ کیا ہے؟ تو یہ مدینہ شریف سے اتنی محبت ہے امیر اہل سنت کو، اور ہمارے لیے ایک سسٹم بنا دیا کہ ہم اس سے باہر نہ نکلیں، اور تنظیمی طور پر ایک مدنی سزا بھی تجویز فرما دی کہ جو بھی اسلامی بھائی لفظ مدینہ کا استعمال، یعنی میں جامعہ میں آیا ہوں، کوئی یہ کہے یا جہاں مدنی کہا جانا چاہیے یا مدینہ کہا جانا چاہیے وہ نہ کہے، تو مدنی سزا بھی نہیں کہیں گے، مدنی تحفے کے طور پر وہ 7 بار لفظ مدینہ کہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو رائج کر لیں، مجھ سے بھی غلطی ہو جائے تو مجھے بھی یاد دلا دیجیے گا، میں بھی انشاءاللہ 7 بار مدینہ کہوں گا اور آپ بھی کہیں گے، تو انشاءاللہ اس سے یاد دہانی ہوگی اور ہم اپنی زبان پر زیادہ سے زیادہ ذکر مدینہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ درس نظامی اور عالم کورس یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یاد رکھیں کہ نصیب والوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے اس طرح مدرسے میں داخلہ لے لیتے ہیں، اور شیطان پر سب سے زیادہ جو بھاری ہے نا، شیطان کا یوں سمجھیے کہ جو بڑا دشمن ہے وہ عالم دین ہوتا ہے۔ شیطان طالب علم دین کو بہکانے کی ہر کوشش کرتا، کسی طریقے سے وہ نہیں چاہتا کہ انسان عالم بن جائے، کیونکہ عالم جو ہوتا ہے نا، علماء بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، روایتوں میں بھی مفہوم ملتا ہے، عابد عبادت گزار عمل کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے تیراک، سمندر پار کرنا ہے تو تیرتے تیرتے وہ راستہ پار کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا عالم جو ہے وہ کشتی کی مانند ہوتا ہے، جو خود بھی پار لگتا ہے، اپنے اندر سوار کروا کے لوگوں کو بھی پار کروا دیتا ہے۔ قیامت کے دن اور لوگوں سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، علماء کو روک لیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اور لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ یہ بہت بہت بڑی سعادت ہے، لیکن چونکہ قدم رکھ دیا ہے اس شاہراہ پر، اس کام میں، تو شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا، اور یہ واقعات بھی ملتے ہیں۔ تو عالم دین شیطان پر بڑا بھاری ہے، یاد رکھیے گا، جب بھاری ہے نا تو شیطان نے آپ پر خوب حملہ کرنا ہے۔ اب ہماری شیطان کے خلاف کیا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ خالی نعرہ لگانا ہے، واقعی لڑائی لڑنی ہے، ایک جنگ جاری رہے گی، اور کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں، فکر ہی نہیں جنگ کیسے ہوگی بھائی، ایسی کیسی جنگ ہے جو خالی نعرہ ہی لگتا ہے۔ جنگ بھی جاری رہے گی اور اللہ کے کرم سے جیت بھی ہماری رہے گی۔ شیطان کو جیتنے نہیں دینا، آپ کسی دشمن کو للکاریں اور پھر تیاری بھی نہ کریں، وہ تو آ کر خود کھا جائے گا آپ کو۔ تو شیطان اتنا خطرناک ہے، یاد رکھیں، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، قرآن کہتا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اب شیطان سے لڑائی کی تیاری کیا کیا آپ ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، جنگ جاری رہے گی کا نعرہ بھی دیا، اور شیطان سے لڑائی کے لیے ہمیں مدنی ہتھیار بھی عطا کر دیے ہیں، طلباء کو زیادہ عطا کیے ہیں۔ عام اسلامی بھائیوں کے مدنی انعامات کتنے ہیں؟ طلباء کے کتنے ہیں؟ جامعۃ المدینہ کے طلباء کے 92، باقیوں کو 72، آپ کو 92 کیوں دیے بھائی؟ آپ سے شیطان نے زیادہ لڑنا ہے، تو آپ کو یہ مدنی ہتھیار دیے، عمل کری جاؤ اور شیطان کا مقابلہ کیے جاؤ، تو انشاءاللہ شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ درس نظامی کے ساتھ ساتھ بہترین مبلغ دعوت اسلامی بنیے، پھر دیکھیں دعوت اسلامی میں آپ کا مستقبل کہاں تک جاتا ہے، اور بہت اچھے انداز سے آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اپنے اساتذہ کا ادب بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، عالم با عمل بنائے، آپ کے حافظوں کو مضبوط فرمائے، اور جس نیک مقصد کے لیے آپ سب آئے ہیں رب کریم اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جو اساتذہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب دین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔
دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔